خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وظائف کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، آپ کے سوالات، مفتی صاحب کے جوابات، اور اب تو کتنے 4-5 سوالات اور ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ آج شب 27 ہے دنیا کے کئی ممالک میں، پاکستان میں شب 26 ہے، وقت میں بھی دامن پر گنجائش کم ہے۔ میں مفتی صاحب کو سلام عرض کرتے ہوئے آڈیو کی جانب بڑھتا ہوں، چلائیے ذرا۔ السلام علیکم، میری السلام۔ نظر ویک ہے تو مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں کیا پڑھا کروں جس سے میری نظر جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ آئی سائٹ ویک ہے، کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں ویژن بلر ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر کچھ ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس میں بڑا ہی ایک پیارا وظیفہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص آپ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ یاد نہیں تو کوئی بھی پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، اول آخر 3 مرتبہ۔ نور منور روشنی کے معنوں میں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بہت تیر بہدف ہے، بڑا مجرب ہے۔ اور درمیان میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ صبح اس طرح کرنا ہے، 3 مرتبہ شام میں یا رات میں۔ اس کو اس طرح کر لیں کہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں اس طرح ہاتھ کیوں کرنے ہیں، دم کر کے دونوں ہاتھوں کو بس آنکھوں پر لگا لینا ہے، اس طرح کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی نظر کافی تیز ہوگی۔ اور جو دوا یا جو علاج وغیرہ ہے وہ جاری رکھیں۔ درود پاک کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 3 مرتبہ، 3 بار درود، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار درود۔ جی، ایک فجر کے بعد اور ایک رات میں یا شام میں کسی جی ہاں۔ اور درود کوئی بھی ہوتا ہے لیکن یہ والا ہو، نور من نور اللہ والا، تو بہت اچھا ہے، بہت تیر بہدف ہے، بہت مجرب ہے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، جرمنی سے ہے۔ میں نے آپ جیسے علماء سے سنا ہے، کہتی ہیں کہ ہر اہم کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے۔ میں نے تو کئی لوگوں سے معاملات میں استخارے کروائے لیکن جواب ہی الگ الگ آتے ہیں، تو میں اور تشویش میں پڑ جاتی ہوں۔ حدیث میں جو دعا ہے مجھے یاد نہیں ہوتی، میں استخارہ خود کرنا چاہتی ہوں، کوئی آسان طریقہ ارشاد فرمائے۔ اچھا، اس سے پہلے سلمان اقبال صاحب کا جو ہے نا وہ میسیج آیا ہے کہ ان کے بھانجے حبیب زبیر صاحب بیمار ہیں، ان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، سب سے گزارش ہے کہ ان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا آپریشن ہے، جو کچھ بھی اسے کامیابی عطا فرمائے، الہ آمین انشاءاللہ، اور انہیں دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ الہ آمین، الہ آمین، الہ آمین انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو کلثوم بہن نے پوچھا، یہ ظاہر ہے کہ استخارہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، استخارہ کرنا ہے فلاں بندے سے کرا لو۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں تسبیح کا استخارہ، کہیں کون سا استخارہ، بہت سے طریقے رائج ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ استخارہ ایک ہی ہے جو سنت استخارہ کہلاتا ہے، جس کی دعا احادیث کریمہ میں موجود ہے، احادیث کی کتب میں وہ دعا موجود ہے۔ اللہم انی استخیرک، یہ پوری دعا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نوافل سونے سے پہلے باوضو ہو کر پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور 2 رکعت کے بعد پھر آپ نے وہ دعا استخارہ جو ہے، دعا استخارہ، وہ عام طور پر جتنی بھی وظیفے کی کتابیں ہیں اس میں مل جاتی ہیں، مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ نیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو پوری دعا آ جائے گی۔ تو اس کو دعا کو پڑھیں، اپنا مقصد سامنے رکھیں، اور اس کے بعد بغیر بات چیت کیے سیدھی کروٹ پہ سو جائیں، تو 1 دن میں یا 3 دن میں یا 5 دن تک اس کا جواب خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ دوسرا طریقہ ایک یہ ہے جو بڑا آسان طریقہ ہے۔ اچھا، یہ طریقہ میں سیدھی بات بتاؤں کہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، جی، نہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے، لیکن قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں، اور ائمہ کرام کا یہ بڑا مجرب ہے کہ کوئی اگر ایک مختصر استخارہ کرنا چاہے تو یہ ہے کہ اس میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ سونے سے پہلے کرنا ہے، باوضو ہو کر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، پڑھتے ہوئے اپنا مسئلہ یا اپنا جو بھی مقصد ہے وہ سامنے رکھیں۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ ہر جائز کام میں استخارہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کہیں پر رشتہ طے کرنا ہے بچوں کا، بچیوں کا، یا کوئی کاروبار اسٹارٹ کرنا ہے، کہیں پر گھر لینا ہے، کہیں پر فلیٹ لینا ہے، XYZ جو بھی کرنا ہے اس کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ استخارہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اس کا استخارہ نہیں ہوتا، نیک کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ سیدھی کروٹ پہ سو جائیں تو خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے 1 دن
یا 3 دن یا 5 دن 7 دن تک ضرور اشارہ ہوتا ہے. اور میں اس میں یہ بات عرض کروں کہ عام طور پر پہلے دن ہی اشارہ ہو جاتا ہے. اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اگر خواب میں آپ نے کوئی خوشکن منظر دیکھا، جو مقصد آپ کے ذہن میں ہے، کوئی کاروبار کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، گھر لینے کے حوالے سے، تو عام طور پر وہی منظر بڑے اچھے انداز میں دکھائی دیتا ہے. وہ خواب دیکھ کر آپ کے دل میں خوشی ہو، سمجھ جائیں کہ یہ بات صحیح ہے. یا سفید وائٹ کلر کوئی نظر آئے آپ کو، دیکھ کر ذرا دل خوش ہو رہا ہو، یا ہلکا کلر ہے، لائٹ کلر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام صحیح ہے. ڈارک کلر نظر آئے جیسے میرون ہے، بلیک ہے، یا کوئی خوشکن منظر اس حوالے سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اچھا منظر نہیں ہے، دیکھ کر آپ کا دل ذرا سا پریشان ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام سے دور رہیں. اچھا، دوسری بات، بڑی اہم بات، کسی کام کا صحیح استخارہ آ گیا، اب وہ کام کرنا ہی کرنا ہے یہ لازم نہیں ہے. کریں، اچھی بات ہے، نہیں کیا تو آپ پر کوئی وبال یا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ خبیر، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، خبر دینے والا. اور دوسرا یہ کہ یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو یا خبیرو یا اللہ، یا خبیرو یا اللہ، جب تک آپ کو اشارہ نہیں ہوتا تو اس کو پڑھتے رہیں. اور یہ بھی اہم بات میں عرض کروں، اس کو پڑھتے ہوئے، یا وہ جو پہلا وظیفہ میں نے بتایا، پڑھتے ہوئے اگر دل میں آپ کے بات آ گئی ہے کہ کام صحیح ہے، تو علماء فرماتے کہ یہ بھی اچھا اشارہ ہے. ہاں اچھا، اگر رجحان ہو گیا کسی طرف. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت نوازش جناب قلعہ مفتی حسین رمضی صاحب. اور دعا کے ساتھ بھی کہ جتنے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے. حبیب صاحب نے کہ دعا کروائی گی، اللہ تعالیٰ صحت کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے خانواتے کے لیے. بہت میسیجز آتے ہیں، ہم نام بھی کسی کا نہیں لے سکتے، بل سب کے لیے دعا ہے. الہ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم آتے ہیں بریک کے بعد، میں آتے ہیں مقابلے کے ساتھ.